नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ रहमान, जो पैदा दुबई में हुए, ज़िंदगी के 20 साल इन्होंने कनाडा में गुजारे। अच्छा खासा कारोबार था इनका, मिट्टी को भी हाथ डालते तो सोना बन जाती थी। मेरा जो था ज़ाती तौर पे मुझे कम से कम 10 साल 12 साल से कंफर्म था अंदर से कि मैंने पाकिस्तान चला जाना वापस। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ रहमान, जो पैदा दुबई में हुए, ज़िंदगी के 20 साल इन्होंने कनाडा में गुजारे। अच्छा खासा कारोबार था इनका, मिट्टी को भी हाथ डालते तो सोना बन जाती थी। बहुत सारे इन्होंने काम किए। फिर पाकिस्तान की जो मोहब्बत है इनके दिल में कूट कूट कर भरी थी, पाकिस्तान की याद सताती थी, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे थे। फिर अपना अच्छा खासा सेटल कारोबार वहाँ पर छोड़कर अब पाकिस्तान ये शिफ्ट हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट का ये काम कर रही है और बड़े अच्छे पैमाने पर ये काम कर रही हैं। तो आइए आतिफ से जानते हैं कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल कनाडा में छोड़ के ये पाकिस्तान क्यों आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जो ओवरसीज़ है वो पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का सरमाया। यहाँ से लोग बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं और ये बाहर का लाइफस्टाइल छोड़कर पाकिस्तान आ गए हैं। तो क्या वजह थी, ये इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका। मुझे ये बताइएगा, दुबई में पैदा हुए आप, कनाडा में आपने ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। लोग दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं और आप पाकिस्तान आ गए। जी बस बात सारी की सारी ये है कि जो मुल्क अल्लाह के नाम पे बना, तो जो भी मुसलमान होता है उसकी वैसे उसके साथ जो है ना उस मुल्क से मोहब्बत जुड़ जाती है। सो द फैक्ट कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी था तो उसमें फिर एडिशनल मोहब्बत आ गई कि फिर वो वजूहात ख़त्म होने लग गई कि भाई अब बाहर अब इतना अरसा क्यों है। अब तो वो फिर एक टाइम आता है कि जब फिर बंदा कहता है कि अब मुल्क वापस जाना है। मेरा जो था ज़ाती तौर पे मुझे कम से कम 10 साल 12 साल से कंफर्म था अंदर से कि मैंने पाकिस्तान चला जाना वापस। दुबई में आप कितना अरसा रहे और कनाडा कब शिफ्ट हुए आप? मैं दुबई में पैदा ही दुबई में हुआ था, तो कोई 3-4 साल ज़िंदगी के शुरू में मैंने वहाँ पे गुजारे एंड 2000 में मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था। तो टोटल 6-7 साल ही कह सकते हैं जो ओरिजिनली प्रॉपरली पाकिस्तान में गुजरे होंगे। उसके बाद तो फिर यही है, थोड़ा सा कभी जैसे चक्कर वगैरह लगाते हैं शादियों पे या थोड़े अरसे के लिए जो घूमने के लिए आते हैं वही है। स्टडी वगैरह वो सारी आपने कनाडा में तालीम हासिल? जी वो सब कनाडा में किए। जी कारोबार कौन से थे आपके? सोना क्या मिट्टी को हाथ डालते थे तो सोना बन जाती थी? मैंने वहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल काम किए हैं। मतलब जो अगर तो आप जॉब्स की बात करें तो 16 साल की एज में मैंने जॉब्स वगैरह करना शुरू कर दी थी। हर किस्म के काम किए हैं वहाँ पे। फ्राई कुकिंग की है वहाँ पे, मॉप करना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे। ये इन चीज़ों से शुरुआत की थी, साथ साथ एजुकेशन भी चल रही थी। फिर करते करते मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में चला गया। वहाँ पे जो है सेल्स का ज़्यादा काम था, तो वो सेल्स मेरी एक जो थी ना स्किल बन गई थी अल्लाह के करम से। तो उसमें पहले मैं जिम मेंबरशिप्स बेचता था। वो करते करते वो इतनी बड़ी कंपनी थी वहाँ पे, तकरीबन उनके कोई 450 जिम थे टोटल नॉर्थ अमेरिका में। एंड 20 साल की छोटी एज में मैं उनका सबसे यंगेस्ट सेल्स मैनेजर बन गया था, 1 साल के अंदर ही। एंड उनके पास इस एज में आसपास कोई था ही नहीं। मतलब जो भी होता था 35-40 साल के लोग होते थे और मैं आधी उम्र में सबका वहाँ पे अपने ब्रांच का तकरीबन हेड बन गया था। एंड उस वक्त जो मेरी अर्निंग्स हो गई थी वो मतलब एक टिपिकल फैमिली हाउस होल्ड की अर्निंग नहीं होती थी। तो पाकिस्तान के हिसाब से समझ लें तकरीबन 50 लाख रुपए सालाना। 50 लाख? ये किस दौर की आप बात कर रहे हैं? ये मैं 2010 की बात कर रहा हूँ। 2010 की? पाकिस्तानी 50 लाख रुपए आप कमा रहे थे सालाना तौर पे? जी सालाना। जी। और फिर उसके बाद 1 साल बाद मुझे एक और फिटनेस से ऑफ़र हुई जिसमें मैं सालाना 1 करोड़ बनाता, लेकिन वो फिर मैंने नहीं एक्सेप्ट की क्योंकि मैं फिर रियल एस्टेट के अंदर जा रहा था। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ पे रियल एस्टेट का काम शुरू किया और फिर साथ साथ मल्टीपल बिजनेसेस भी गए। रेस्टोरेंट्स का काम किया है, मार्केटिंग के कंपनी खोली। ज़्यादा अरसा नहीं चली वो, बिल्कुल शुरू के बिजनेसेस थे। सो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस करते रहा हूँ एंड उसमें सक्सेस भी अल्लाह का शुक्र है। और जब भी कोशिश होती है, मौका मिलता है तो दूसरों तक भी जो मोटिवेशनल करके, जो हेल्प करके, असिस्ट करके मैं कर सकता हूँ ताकि किसी और को फ़ायदा पहुँचे, तो वो काम मैं। पाकिस्तान में भी आप रियल एस्टेट का आप काम कर रहे हैं, कनाडा में रियल एस्टेट का काम करना आसान है कि पाकिस्तान में? कनाडा में तो आपको पहले अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए।
صحیح ہے نا, تو وہ پڑھائی کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے, کافی خرچہ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر تو آپ ریئل اسٹیٹ کی سیلنگ کی بات کر رہے ہیں, جیسے ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں, اس کے لیے نیسیسرلی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی, تھوڑے سے ایکسپیرینس کی بس ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ تو پہلے اچھی خاصی پڑھائی کرنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس اسٹارٹ ہوتا ہے. تو دونوں جگہوں پہ آسانیاں بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں. تو لیکن وہاں پہ ذرا ڈفرینٹ ٹائپ آف اپروچ. زیادہ فراڈ کہاں پہ ہے؟ فراڈ تو انفارچونیٹلی اس وقت بس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہمارے ہاں فراڈ کا سسٹم ہے, کچھ پراپرٹی ڈیلرز انفارچونیٹلی کرتے ہیں, وہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارا موسٹلی کام اب بلڈنگ کا ہے, ہم گھروں کو بلڈ کر کے سیل کرتے ہیں. تو ڈیلرز کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے. جو کرتے ہیں نا تھوڑا بہت فراڈ, میں دیکھ کے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ انہیں یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بس ایک اندر سے ایک اپروچ کو بس صرف چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو جو کہ اگر کوئی چاہے تو اوور نائٹ بھی چینج ہو سکتی ہے. یہ بس صرف ایک ضد ہے کہ ہم لوگوں نے جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے, دھوکہ دینا ہی دینا ہے. تو یہ بس. تو بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ٹریول کیا, کینیڈا سے پاکستان شفٹ ہو گیا, فیملی کو بھی آپ نے یہاں پہ ٹریول کروا دیا سارا. کس طرح ان کو موٹیویٹ کیا آپ نے, کس طرح گائیڈ کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے؟ دیکھیں فیملی میں والدین کے تو چلو ایک مقام ہوتا ہی ہے. اپنی وائف سے میں ملا تھا 2013 میں, ٹھیک ہے. اینڈ جب پہلی ملاقات ہوتی ہے نا, ٹپکلی لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ بھئی کھانے پکانا, یہ کرنا, وہ کرنا. اس طرح میری پہلی جو ملاقات تھی نا, اس میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نا ایک ٹائم آئے گا جب میں کہہ دوں گا کہ نا, کیونکہ انہوں نے بھی پوری زندگی وہاں پہ گزاری ہوئی تھی, ہے پاکستانی لیکن پوری زندگی وہاں پہ گزاری. میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک دن آئے گا جب میں کہہ دوں گا کہ اب پاکستان جانے کا ٹائم ہے, تو تب کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو اس بارے میں, کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پھر پسند ہوتا وہاں سے یہاں پہ واپس آنا, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا اٹریکٹیو کوالٹی تھی. تو اس وجہ سب سے بڑا بیریئر تھا وہ سب سے آسانی سے آپ نے کراس کر لیا. سب سے مشکل چیز یہی ہوتی ہے نارملی, کیونکہ شفٹ کرنا, جو آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس ایٹماسفیئر میں بھی رہ سکتا ہے کہ نہیں جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں. تو وہ جب آپ کو یہ مل جائیں تو پھر بعد میں پھر باقی فیملی کو کرنا, آپ نے اپنے بچوں کا لائف سٹائل بھی دیکھنا ہے, ان کی تعلیم بھی دیکھنی ہے, تو وہ بھی بہت چیز آپ کو میٹر کرتی ہے. دیکھیں میرے ابھی اللہ کا شکر ہے کوئی 2.5 سال پہلے ٹوئنز ہوئے ہیں, صحیح ہے, بیٹا بیٹی, تو اللہ کا کرم ہے. تو مجھے یہی تھا کہ ان کے زیادہ بڑے ہونے سے پہلے ہم اگر یہاں پہ آ جائے تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ایجوکیشن سسٹم ان کا یہاں سے شروع ہو. تو پرابلم تو کوئی نہیں ہے, یہاں پہ بھی اللہ نے بہت اچھے ادارے دیے, اور اتنا زیادہ ٹیلنٹ جو یہاں سے نکلتا ہے وہ یہاں کے اسکولز میں ہی پڑھ کے نکلتے ہیں. کئی دفعہ اکثر تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے نکلتے ہیں. تو وہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے, بچوں کے پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیسے فوکس کرتے ہیں, نہیں تو کمی کسی چیز کی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا, کچھ لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں کہ لائف کو چینج کرنا ہے, زندگی بدلنی ہے, باہر جانا پڑے گا. کچھ لوگ ڈنکی لگاتے ہیں, غلط راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. تو جس طرح آپ یہاں سب کچھ وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں, پاکستان میں بھی آ کے آپ اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں, تو پاکستان بھی ہمارا زرخیز ملک ہے, یہاں پر رہ کے بھی ہم اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں. پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ کما سکتے ہیں, وہ بھی حلال طریقے سے. وہ صرف نا ایک مت ہے. اگر آپ باہر کے ملک لیٹس سے کہ آج وہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, تو وہ وہاں کی عوام نے بنائی ہے نا ایسے. تو وہ ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم اپنے ملک کو پھر اگر کسی اور جگہ میں اچھی چیز ہے تو ہم ان کی اچھی چیز کو اپنا لیں, صحیح ہے نا. تو ہمیں تو ریئلسٹکلی اپنے مذہب کو اپنانا شروع کر دینا تو ہم ویسے ہی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر اکنامیکل اسپیکٹ سے بھی بات کریں تو یہاں پہ ایکسٹریم اماؤنٹ آف اپرچونیٹیز ہیں, اور بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے, اور حلال طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اور ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو جو یہاں پہ آ کے میں نے اسٹڈی کیا ہے, اور پچھلے 10 20 30 سالوں کی بھی مارکیٹ کے حساب سے اسٹڈی کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ مجھے کینیڈا میں تو بالکل نہیں نظر آئی. میں نے وہاں پہ بہت عرصہ یہ کام کیا ہے, تو میرا خیال سے تو یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہے پیسہ بنانے کی. آپ کے دماغ میں کیا چیز چل رہی تھی کہ پاکستان جا کے میں نے یہ کرنا, کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ پاکستان جانا ہے؟ میرے لیے جو چیز ہے نا, دیکھیں ایک بزرگ تھے, ان کا نام میرے ذہن میں, وہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں سے سخت نفرت ہے جو برائی دیکھتے ہیں اور پھر کچھ کرتے نہیں.
تو اگر آج پاکستان میں ٹھیک ہے جہاں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں سب کچھ ہے، آف کورس پرابلمز ہیں، تو ہر کسی نے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی یا تو وزیر اعظم بنے یا پھر کوئی دوسرے لیول پہ کام نہیں کر سکتا. تو جو بندہ اپنی طرف سے جو بھی آ کے اپنا بیسٹ کر کے اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو نیت دیکھنی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو اپنی نیت صحیح رکھیں، تو پھر ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں کام بھی کریں، اس سے جو فائدہ ہو دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود کو بھی پہنچائیں، اپنی فیملی کو بھی پہنچائیں، اور پھر جو پلیٹ فارمز اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. تو میرا خیال سے یہ آپ نے اپنی ڈیوٹی ایز اے سٹیزن، ایز اے مسلم پوری کر دی ہے. پھر تو یہی میرا خیال سے جو وجہ ہے وہ دیکھنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے عاطف بھائی کہ آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی رن کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح چلا رہے ہیں، کیا اس پہ اسٹوری وغیرہ کر رہے ہیں؟ یوٹیوب چینل ہمارا کافی ملٹائی کانٹینٹ چینل ہے. اس میں فنی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ انفارمیشنل ویڈیوز بھی ہیں. دین پھر اس میں میری موٹیویشنل پوڈ کاسٹ بھی ہوتی ہیں، جس میں میں ڈفرینٹ ٹائپ کے میسیجز، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میرے پلیٹ فارم ہیں، اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی ویورشپ اب ہو چکی ہے. تو جتنا میں جو کچھ سیکھا ہے زندگی میں اللہ کی مرضی سے، وہ دوسروں تک پہنچا کے اگر کسی اور کو، ایک بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ میں کام کروں. تو میرا فوکس انفارمیشنل ویڈیوز اینڈ پوڈ کاسٹ کے اوپر ذرا زیادہ ہے. اینڈ دین ایوری ناؤ اینڈ دین، کیونکہ جب فنی اسکٹس ذہن میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں موقع ملے کسی کو ہنسانے کا تو وہ کرنا چاہیے، تو وہ پھر فنی ویڈیوز بھی کر لیتے ہیں ہم کبھی کبھار. جی ناظرین، عاطف رحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، بہت ہی انہوں نے انفارمیشن گفتگو کی ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے یہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. جب آپ سچے دل سے کچھ کرنا چاہیں تو پاکستان بہت زرخیز ملک ہے، یہاں پر رہ کر بھی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، وہ بھی حلال پیسہ کما سکتے ہیں. تو ہمیں عاطف سے سیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ باہر جاتے ہیں، زندگی کے جو قیمتی سال ہیں وہاں پر ضائع کر دیتے ہیں، اس ملک کی خدمت کرتی ہیں. یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان آئے ہیں، تو ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ خرم شہزاد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.